کو کھا جائے گا، اس لیے کہ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرت بقریۃ یقولون یثرب وہی المدینہ تاکل القری، میں ایک ایسی بستی میں جا رہا ہوں جو بستی دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو کھا جائے گی۔ کھا جانے کا کیا معنی ہے؟ ان کی تہذیبوں پر مدینہ کی تہذیب غلبہ اختیار کرے گی۔ دنیا کفر خوف زدہ تھی کہ افغانستان سے جنم لینے والی اسلامی تہذیب یہ ہمارے باطل نظاموں کو کھا جائے گی۔ اس لیے بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے سارے لو لشکر کو حواریوں کو جمع کیا فرعون نے، آج کے 20 سال کے پہلے کے فرعون نے اپنے سارے اتحادیوں کو جمع کیا ان اللہ کے نہتے بندوں کے خلاف، اور واللہ نتیجہ بالکل وہی نکلا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مقابلے میں نکلا۔ نہ تب فرعون کامیاب ہوا نہ اب فرعون کامیاب ہوا، اور فرعون کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ داستان بڑی لمبی ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگر رسیاں لے کر اپنے اپنے شعبدے اپنے اپنے باطل علوم لے کر میدان میں ہیں اور چیلنج کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ فرمایا کرو، تم کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، وہ رسیاں سانپ بنی اور موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، گھبرائے کہ یوں بھی ہوتا ہے رسیاں سانپ بن جائیں، بات سمجھیے یوں بھی ہوتا ہے کہ آسمان سے ڈیزی کٹر پھینکا جائے، نیپال ڈالا جائے، نیپام، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کے اپنے نظام ہیں۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، تب سلسلہ وحی قائم تھا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ڈرنا نہیں۔ اب سلسلہ وحی تو نہیں، لیکن یہ وحی الہی کتابی صورت میں موجود ہے۔ رب کہتا ہے لا تخف، ڈرنا نہیں، انک انت الاعلی، نیپام ان کے پاس ہیں، ڈرونز ان کے پاس ہیں، نیٹو اتحاد ان کے ساتھ ہے، دنیا لاجسٹک سپورٹ انہیں کرتی ہے، کوئی ایک بھی دنیا کی طاقت تمہارے ساتھ نہیں، لیکن اس کے باوجود انت الاعلی، موسیٰ کے ماننے والے ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی قدرت کے وہ نظارے دکھائے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں، دشمن بہت سارے، جادوگر بہت سارا، لاؤ لشکر ہے پورا، فرعون کی سپورٹ کے ساتھ سرکاری سرپرستی میں، کہہ لیں کہ امریکہ کے پرچم کے نیچے پورے وسائل سے لیس اور مسلح ہو کر ایک اللہ کے بندے کو گرانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہے وہ جیسے بھی آئے کبھی مستقل کامیابی اسے نہیں ملا کرتی۔ آپ کو یاد ہوگا، نہیں یاد تو آج ہم وہ تاریخ دہرائے دیتے ہیں، ہمیں تو یاد ہے سب ذرا ذرا، جب علماء ان منبروں پر جہاد کا نام لینے سے گھبرا رہے تھے، جب حاملین جبہ و دستار خالد ابن الولید اور سعد بن ابی وقاص کے ترانے فراموش کر چکے تھے، اور جب آپ کے بڑے بڑے قلمکار اور کالمسٹ کہتے تھے نہیں وہ زمانہ اور تھا جب تم نے رشیا سے جہاد کیا، تب تو امریکہ تمہارے ساتھ تھا، تب تو عالم عرب تمہارے ساتھ تھا، تب تو وسائل اسلحہ سارا امریکہ دیتا تھا۔
اب ساری دنیا امریکہ کے ساتھ ہے, اب تم مقابلہ نہیں کر سکتے. چیچا وطنی کے میرے بھائیوں, یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں, 20 سال پہلے کی بات ہے. زمانے گنگ ہو گئی تھیں, لکھنے والوں کے قلم خشک ہو چکے تھے, کہنے والے حوصلے چھوڑ چکے تھے. لیکن اللہ کی قسم آفرین ہے ان اللہ کے بندوں پر جو یہاں رہے جب تک زبانیں بولنے کے قابل رہی, وہ اللہ کے دین کی عظمت کے ترانے الاپتے رہے. اور جو میدان عمل میں تھے, جاؤ جا کے میڈیا اٹھا کے دیکھ لو. CNN نے ایک انٹرویو کیا تھا ملا عمر کا, اور انہوں نے ایک سوال کیا. بش کہتا ہے, تب کا امریکی صدر, وہ کہتا ہے ہم ان مجاہدین پہ زندگی دنیا تنگ کر دیں گے. اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا تھا, ہاں وہ کہتا ہے ہم دنیا تنگ کر دیں گے, لیکن میرا رب کہتا ہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے. قل یا عباد الذین اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ. اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے, اور مجھ پہ بھروسہ کرنے والوں, تمہاری ذمہ داری حسنات, نیکی, خدمت دین, جہاد فی سبیل اللہ, آگے بڑھتے جانا, استقامت و عزیمت کی راہوں پہ قربانیاں دیتے جانا. وارض اللہ واسعہ, امریکی صدر کہتا ہے زمین تنگ کر دیں گے, آسمان کا رب کہتا ہے ہم زمین تمہارے اوپر وسیع کر دیں گے. اور واللہ جاؤ ریکارڈ اٹھا کے دیکھو, مجھے وہ منظر خوب یاد ہے جب نوائے وقت نے شہ سرخی جمائی. امریکہ کہتا ہے زمین تنگ کر دیں گے, ملا عمر کہتا ہے میرے رب نے کہا زمین وسیع کر دیں گے. ہم دیکھیں گے امریکہ اپنے دعووں میں سچا ہے کہ ہمارا رب اپنے وعدوں میں سچا. اور پھر دنیا نے دیکھا, اللہ نے یہ منظر دکھایا, کون جیتا کون ہارا. ابھی اس میں کوئی شک باقی ہے؟ جو تب کہتے تھے رشیا کو تم نے مارا, ریال سعودیہ سے آتے تھے, مجاہد مصر و شام سے آتے تھے, اسلحہ کے جہاز امریکہ سے آتے تھے, اب امریکہ کو کیسے مارو گے؟ قسم اللہ وحدہ لا شریک کی, نہ رشیا کو سعودی ریالوں نے مارا, نہ سوویت یونین کو امریکہ سے آئے ہوئے میزائلوں نے مارا, نہ امریکہ کو کسی کے ویپن اور اسلحہ نے مارا. اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ میرے لیے کتنے اخلاص کے ساتھ میدان میں آتا ہے. ہمارا یقین ہے رشیا کو بھی اسی رب نے مارا, امریکہ کو بھی اسی رب نے مارا.